وہ مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے۔ کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ صرف اسلام ہے۔ جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا، جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا، اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا۔ خیر، ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں خنسا بنت حافظ ضیاء اللہ کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حاضرین مجلس، آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع ہے ماہ رمضان کے فضائل۔ ماہ رمضان ایک مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ مل جائے اور ساتھ ہی اس میں نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق مل جائے تو وہ دنیا کا خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہوگا۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا عظیم تحفہ و انعام ہے جس میں ایک مسلمان اللہ کی اطاعت و بندگی کر کے اپنے آپ کو بڑے اجر و ثواب اور ابدی جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے حساب سے 9واں مہینہ ہے اور دوسرے مہینوں کے بنسبت بڑا ہی معروف و مشہور ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت و عظمت اور خصوصیات بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کے برکات و ثمرات سے محروم نہ رہ سکے۔ حاضرین مجلس، رمضان المبارک کے روزے کو فرض اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حاضرین مجلس، اس رکن کے بغیر دین کی عمارت نامکمل اور ادھوری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ سستی و کاہلی سے چھوڑنے والا شخص کبیرہ گناہ کو انجام دینے والا فاسق شمار ہوگا۔ حاضرین مجلس، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور اس ہدایت میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح تمام آسمانی کتابیں بھی رمضان ہی میں نازل کی گئی، یعنی رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم اتارے گئے، 6 رمضان میں تورات، 13 رمضان میں انجیل، 18 رمضان میں زبور اور 24 رمضان میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ آزادی ہر رات ملتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، شرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے احتیاط کیا جائے۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اسی لیے اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔
الغرض ماہ رمضان میں ایسی خصوصیات ہیں جو صرف کسی کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے مہینے کو خصوصیت حاصل نہیں. لہٰذا آئیے ہم اس ماہ رمضان کی کم حقہ قدر کریں اور مکمل فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے، پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے. جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا، جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا، اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعوت دیتا ہوں عائشہ بنت محمد رضوان کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. محترم سامعین اکرام، میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس پر رونق محفل میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکانوں میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ ہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہی ہے جس کا ذکر قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. یہ نماز ہی ہے جو مومن کی معراج ہے. یہ نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر و ترک الصلاۃ. محترم سامعین، رب العزت سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں فرماتے ہیں الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں. سورۃ المومنین میں ارشاد ربانی ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. حاضرین اجلاس، نماز قائم کرو، کہیں تمہارا حشر بھی نمرود و قارون فرعون جیسے بدبختوں سا نہ ہو. ہم سب کو نماز کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، چہرے کا نور ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے ایسا بازی بن جا. توڑنے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. حاضرین اجلاس، ذرا غور کرو، ایمان کے بعد اسلام میں سب سے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، کیونکہ نماز قائم
کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا اور اس کے آداب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. عزیز سامعات، زندگی میں بہت سارے ایسے موقع ہیں جب برے سے برے انسان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے دربار میں اپنی درخواست پیش کریں. اسی جذبے کا نام دعا ہے اور حقیقت میں ہر انسان اس کا محتاج ہے. قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو سراسر بے نیاز و قابل تعریف ہے. اور اے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان کریم ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے جو آیت کلمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ. عزیز سامعات، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. جو لوگ مارے گھمنڈ کے مجھے نہیں پکارتے وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ سے دعا کے کچھ آداب اور شرائط بھی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. ان کی رعایت بھی بے حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو وہ نہیں پسند کرتا. اسی آیت کلیمے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں عاجزی و انکساری ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے. اور اسی طرح دعا کی بھی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے. عیاکاری اور دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنا چاہیے. دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا چاہیے. بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو غار میں پھنس گئے تھے. جب انہوں نے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو نجات دی. عزیز سامعات، دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اس کے مبارک ناموں کا بھی وسیلہ لگانا چاہیے. مثلا اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، مجھ پر بھی رحم و کرم فرما. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تمہارا رب بڑا حیادار ہے اور کریم. جب مسلمان یا بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائیں. عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو. اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی کوشش مت کرو. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. جب مسلمان یا بندہ اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے دے دیتا ہے یا اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو پھیر دیتا ہے، یا وہ دعا اس کے لیے توشہ آخرت بن جاتی ہے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں: دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی سنتا نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب محنت سے دعا کرنے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ رمیسہ بنت محمد صدیق کو وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدر اجلاس، محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے غصے کو پی جانا. انسان کی زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں غصہ ایک زبردست معاملہ ہے جس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے اور کبھی کبھی غصے میں آ کر اور اس کے نتیجے سے بے خبر ہو کر دنیا و آخرت کے خسارے سے دوچار ہو جاتا ہے، جبکہ غصے پر کنٹرول کر کے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. انسان نہ ہی صحیح سوچ سکتا ہے اور نہ ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. انسان کی برسوں کی محنت چند ہی لمحوں میں برباد ہو جاتی ہے. محترم سامعین کرام، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. ترجمہ: جو لوگ آسانی میں اور تنگی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کا دوسری جگہ فرمان ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. سورہ شورى آیت نمبر 30. ترجمہ: جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو آپس میں مقابلہ کر رہی تھی. تو آپ نے سوال کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بہادر ہے، ان سے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو شکست سے دوچار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ بہادر پہلوان کو نہ بتاؤں. ایک ایسا آدمی جس پر دوسرے آدمی نے ظلم کیا، اس نے اپنے غصے کو پی لیا جس سے وہ اس پر، اپنے شیطان پر اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا. اور ایک دوسری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اصلی پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. محترم سامعین اکرام، غصے کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. نمبر 2، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. نمبر 3، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. محترم سامعین کرام، غصے کو پی جانے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. نمبر 1، غصے کو پی جانے والے لوگ سے اللہ محبت کرتا ہے. نمبر 2، اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی جنت اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے. نمبر 3، لوگوں کے مابین الفت، بھائی چارہ، محبت عام ہوتی ہے. نمبر 4، شیطان پر انسان غالب آتا ہے. نمبر 5، قیامت کے دن اللہ رب العالمین حور عطا کرتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو غصے جیسی بری صفت سے محفوظ رکھے اور غصے کو پی جانے والوں میں شامل کرے اور اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ام ہانی بنت ہدایت اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر. وقال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واذکر لی ولا تفکرون. محترم صدر صاحبہ و حاضرین اجلاس، آج میں اس محفل میں ذکر الہی کی فضیلت پر چند باتیں پیش کروں گی. محترم سامیات، ذکر الہی روح کی غذا اور دل کی دوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے، فرمان الہی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے. عمل میں سب سے بہترین، پاکیزہ اور بلند
بردباری کرو، ناشکری مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے غمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میں نزدیک ہو تو میں اس کے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میں نزدیک ہو تو میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ محترم سامعات، اسی طرح اللہ کے ذکر سے شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں جائے گا، اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا، اگر آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کو دوسرے، تو ایک کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور فرمایا، تم اپنے ایمان کو نیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کو کس طرح نیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں جائے گا، اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائے گی اور 100 برائیاں مٹائی جائے گی۔ کوئی شخص کلمے کو 10 مرتبہ پڑھے تو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے بہتر کسی کا عمل نہ ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کو اس کے ذکر کے ساتھ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں رحمت بنت محمد سلیم کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، كل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم صدر مجلس اور عزیز سامعات، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ عزیز سامعات، اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ مر جائے گا۔ ہر جاندار کو موت کا کڑوا جام پینا ہے، اس سے کسی کو نجات نہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، آخرت کے لیے فکر نہیں کرتے، دنیا کمانے کے تعلق سے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ اعمال و نیکیاں جو خبر کو روشن کریں گی، منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے کا حوصلہ دیں گی، آخرت کی گھڑیوں میں کام آئیں گی، پل صراط پر سہارا دیں گی، ان کے کرنے میں غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں۔ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، ورنہ نہیں۔ نمازوں سے غفلت ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ عزیز سامعات، آئیے ہم دیکھیں کہ موت کسے کہتے ہیں۔ زندگی اور موت ایک دوسرے کے ایسے ہی ضد ہیں جیسے روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی۔ موت کا اصلی معنی ہے کسی چیز کا پرسکون اور بنا حرکت والا ہو جانا۔ جب کوئی چیز پرسکون ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے موت جسم اور جان کے تعلق کے ختم ہو جانے اور ایک حال سے دوسرے حال اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیز سامعات، موت ضرور آئے گی، کسی بھی ذہ روح کو اس سے نجات نہیں۔ آدمی پیدا ہوا ہے تو اس کو مرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ زمین پر جو مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و حکمت ہے باقی رہے گی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں انہیں موت کا کڑوا جام پینا پڑے گا، اور جو پیدا ہوں گے سب کے سب فنا ہوں گے۔ اگر کوئی موت سے چھٹکار پاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاتے، لیکن آپ سے بھی صاف طور پر کہا گیا، اِنَّكَ مَعِتُونَ وَإِنَّهُ مَعِتُونَ، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ عزیز سامعات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مقرر وقت پر آئی جاتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ کسی انسان کو موت کا وقت معلوم نہیں اور نہ اس کو یہ آتا ہے کہ کہاں اور کب آئے گی۔
عزیز سامعات، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل یا کچھ کرے گا، اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ عزیز سامعات، کسی کو معلوم نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر کے باہر، اپنے ہی وطن میں یا وطن کے باہر، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کو پورا ہونے کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کرو، ورنہ جب موت آئے گی تو افسوس کے ساتھ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہ آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہی زیادہ عقل مند ہے۔ لہٰذا ہمیں موت سے غافل ہونے کی بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور یوں رہنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میری تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نمازوں کا شوق نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں رحمت بنت محمد سلیم کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ محترم صدر صاحب اور عزیز سامعات، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے وسوسہ اور اس کا علاج۔ عزیز سامعات، انسان کو گمراہ کرنے والی اور دین سے دوری کا باعث بننے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز وسوسہ ہے۔ دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب نفس امارہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ دوسرا سبب خود انسان ہے جو دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور تیسرا سبب شیطان ہے۔ ان دونوں کے بارے میں سورۃ الناس میں فرمایا گیا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، میں پناہ مانگتی اس وسوسے ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ عزیز سامعات، وسوسہ اور برے خیالات ہم انسانوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو معاف کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے، انہیں زبان پر نہ لائے۔ عزیز سامعات،
شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ اللہ سے حفاظت طلب کر جانا چاہیے، اور جب بھی برے خیالات پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ شیطانی وسوسوں کا ایک اہم سبب ہے ایمان کی کمزوری، اس لیے جب بھی برے خیالات پیدا ہو تو اپنے ایمان کو تازہ کر لینا چاہیے اور آمنت باللہ و رسولہ کہنا چاہیے۔ اس طرح ارادے کی کمزوری اور یقین کی کمی کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی شک کی کیفیت دور کرے اور یقین کی کیفیت پیدا کر لے۔ عزیز سامعین، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے بھی وسوسہ بچا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور بڑا نازک ترین دور ہے، ایمان کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ وسوسوں کا شکار بن جاتے ہیں، لہذا شیطانی وسوسے سے دل و دماغ سے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وسوسوں کا یہ سلسلہ دل کو بہکاتا ہے، وسوسوں کا یہ سلسلہ دل کو بہکاتا ہے، لیکن ایمان کی روشنی سنبھال لیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ڈی ایمن بنت اشفاق کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ محترم صدر صاحب و حاضرین اجلاس، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حسد کی مذمت۔ محترم سامعات، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے راحت و آرام کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ محترم سامعات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ حسد کی قباحت اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ حاسد بیک وقت کئی آفتوں کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے اسلام میں حسد جیسی برائی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو دم کرتے اور یہ دعا کہتے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ محترم سامعات، حسد اور نظر بد سے پناہ مانگی گئی ہے، یہی دونوں چیزیں بہت خطرناک ثابت ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
حاضرین اجلاس، آج اس رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ اس کے رسول کی محبت۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری بلکہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہو، اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہماری دل کی ایک ایک دھڑکن پر اس رب کی سلطنت ہے، ہماری ایک ایک سانس پر اس رب کائنات کا قبضہ ہے۔ وہ جب بھی چاہیے جس کو چاہیے فنا کی گھاٹ اتار سکتا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ہمارا اس کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنائی، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس رب کا شکریہ ادا کریں، ہمارے دلوں میں خالص محبت کیوں نہ پیدا ہو؟ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب رب العزت نے اپنے پاک کلام میں دیتے ہیں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگ اگر اللہ کے دعوے دار ہو تو اس رسول کی اتباع کرو، اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت سرور کونین کی سنت کو اپنانے میں ہے، آپ کی نقش قدم پر چلنے میں ہے، آپ کے اسوہ اور طریقے کو اپنا بنانے میں ہے۔ حاضرین اجلاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کا ہم اٹھتے بیٹھتے دم بھرتے ہیں اور شب روز جس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب رب العزت نے اپنے پاک کلام میں دیتے ہیں فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں والدین اور اولاد تمام لوگ سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حاضرین اجلاس، تو آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے خود سرور کونین سے پوچھیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہی در حقیقت مجھ سے محبت کرتا وہی شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان آیت اور احادیث سے یہ بات صاف ہوگی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت در حقیقت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آج ہم کو یہ دعویٰ تو ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر ہم اپنے گہر معنوں میں جھانکیں، اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے ہم سنت کے کون سے دور ہیں۔ ہم زندگی کے زیادہ تر معاملات میں اپنے نفس کی پیروکار ہیں، اپنی خواہشات کے پجاری ہیں۔ آخر میں شعر کے ذریعے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ صرف اسلام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ میری تقریر کا عنوان ہے دعا کے آداب۔ نمبر 1، دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نمبر 2، دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے۔ نمبر 4، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے، جیسا کہ اکثر انبیاء کی مختلف قرآن اور دعاؤں میں نقل کی گئی ہے۔ نمبر 5، خاص موقع پر دعا کے الفاظ 3 بار دہرانا مسنون ہے۔ نمبر 6، کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے اور پھر دوسرے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 7، اسلام کی جامعہ اور مسنون دعاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر صاحب و حاضرین اجلاس، میں آپ لوگوں کے سامنے دعا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ترجمہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔
الطہور شطر ایمان. ترجمہ: پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حسن اخلاق. اسلام کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے کہ اس نے انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو پورا کر دوں. حسن اخلاق سے مراد اور اچھی خصلتیں اور اعمال ہیں جس سے انسان صحیح معنی میں اشرف المخلوقات کہے جانے کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کو ان کے ذریعے راحت ملتی ہے. دنیا میں امن و عافیت، محبت و مسرت و عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. اخلاق انسان اور جانور سے الگ کرتی ہے. اگر اخلاق نہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اس کے بغیر اس کا ایمان ممکن نہیں ہوتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلوقا. مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اخلاق یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کو جواب میں دعا دو. جب تمہیں کوئی برا کہے تو تم اس کو اچھا کہو. جب تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس کو معاف کر دو اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. ممکن حد تک لوگوں کی ضرورات میں کام آؤ. لوگوں سے ملتے ہوئے بغضوانات، حسد، کینہ، کپٹ، دغلے پن، جھوٹ، ہرس و طمع سے بچ کر رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت دیتا ہوں عافیہ بنت حنیف کو، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے صدقے کے فضائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقة تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. محترم صدر جلسہ و حاضرین محفل، آج اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے صدقے کے فضائل. حضرات گرامی محترم سامعین، صدقہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے، ہمارے دل سے سختی ختم ہوتی ہے اور مال سے محبت میں کمی بھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اسی لیے بھلا صدقے کو پھاند نہیں سکتے. یعنی اگر کوئی بھلا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقے سے پیچھے رہ جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور اپنے بیماروں کے صدقے سے علاج کرو اور اپنے مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو. حضرات، صدقے کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مختصر بتاتی ہوں کہ اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کیا کرو. صدقے کی کثرت بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. یہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے عزتی سے بچاتا ہے، غم اور فکر کو کم کرتا ہے، تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے، بری موتوں سے اور اچانک آنے والے حادثات سے بچاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے. قیامت کے دن صدقہ سائے کا ذریعہ ہوگا. ایک حدیث میں ہے: صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اسی لیے بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. حضرات گرامی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائیں، اور نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ. اپنے اور اللہ کے ساتھ درمیان تعلقات کو جوڑ لو. کثرت ذکر سے چہپا کر اور دکھا کر زیادہ سے زیادہ صدقہ کر کے، اسی لیے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.